VOA نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف۔ شام کی حزب اختلاف کے لیڈر نے کہا ہے کہ حلب میں 12ویں صدی کی ایک تاریخی مسجد کے مینار کو پہنچنے والا نقصان صدر بشار الاسد کی حکومت کے مجرمانہ رویوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنوبی کوریا نے کیسونگ انڈسٹریل کمپلیکس کے مشترکہ منصوبے پر شمالی کوریا کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر پیونگ یانگ نے جمعے کی دوپہر تک اس پیشکش پر اپنی رضامندی ظاہر نہ کی تو اس کا رد عمل سخت ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک 53 سالہ تائیوانی بزنس مین چین سے باہر برڈ فلو کے نئے وائرس کا نشانہ بننے والا پہلا شخص ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ ایک جانب جبکہ امریکہ میں امیگریشن قوانین کو سخت تر کرنے پر مباحثہ جاری ہے، دوسری طرف سینکڑوں کارکن اچھے مستقبل کے خواب اپنی آنکھوں میں بسائے میکسیکو کی شمالی سرحد کے راستے امریکہ میں داخل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے VOA نیوز منٹ۔ مزید خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔